اگر کوئی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے یا اپنے آپ کو تنگ کرے تو آپ اپنے کسی ہمدرد سے اس کا تذکرہ کریں. اچھا، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، خود وہ نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا ہے، یا ظلم کرے یا آپ کو تنگ کرے، تو آپ اپنے کسی ہمدرد سے اس کا تذکرہ کریں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اگر یہ بھی غیبت ہے تو دل کیسے ہلکا کریں؟ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے. کوئی ظلم کر رہا ہو بار بار منع کرنے کے باوجود، تو غم ہلکا کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کسی ہمدرد کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اگر سسرال والے قطع تعلق کریں اور بہو بار بار ان سے معافی بھی مانگتی ہو لیکن وہ قطع تعلق کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ جان چھڑانی چاہیے. اللہ نے بہترین موقع دے دیا ایسے سسرال سے. مجھے اس پہ غصہ آتا ہے جب بہو معافی مانگ رہی ہو تو پھر معاف کر دینا چاہیے. آج کل کون ہے یار جو معافی مانگتا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے ایسا اڑ جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور پھر اڑ بھی جاتے ہیں. تو اگر بہو نے معافی مانگ لی ہے، سوری کر رہی ہے، تو پھر آپ جو ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی دنیا میں؟ کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، حدیث میں آتا ہے سب خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی پہ معافی مانگے. تو اس لیے معافی مانگنے کے باوجود بھی اگر معاف نہ کر رہے ہوں تو پھر ریزرو ہو جائیں. بالکل قطع تعلق تو جائز نہیں ہے رشتہ داروں سے، تھوڑا ریزرو ہو جائیں، زیادہ سلام دعا نہ کریں. بولیں اچھا جی. کیا صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا شرک میں داخل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا بھی جائز نہیں ہے اور صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا بھی جائز نہیں ہے. تشبیہ سے مراد یہ کہ اعلیٰ یعنی بالکل اس جیسا قرار دینا. جیسے اللہ کا ہاتھ ہو تو کوئی کہ بالکل انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہے، تو یہ تو 100% شرک ہے. اس لیے اللہ کی طرف ان صفات کی نسبت کی جائے گی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، لیکن اس میں کہا جائے گا کہ کما ہوا لائق بشانی ہے. جیسے اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ کما ہوا لائق بشانی، جیسے کہ اس کی شان ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کیسے؟ ہمیں نہیں پتہ بھائی، جیسے کہ اس کی شان ہے. اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، حدیث میں غضب کرتا ہے، کیسے؟ ہمیں نہیں پتہ بھائی. مخلوق سے اس کو تشبیہ دینا جائز نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے تشبیہ اور تعطیل سے ہٹ کر ہے، یعنی اللہ کی صفات کو نہ کسی سے تشبیہ دینا ہے، نہ صفات کی بالکلیہ نفی کرنی ہے. تعطیل کہتے ہیں اس کی نفی، کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں. تو اس سے کے بیچ میں جو بیلنس رائے ہے وہ یہی ہے. اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے کہا اور دل سے نہ مانا تو اس کا کیا حکم ہے؟ منافق ہے وہ. دل سے بھی تصدیق کرنا ضروری ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے. ہاں، بعض لوگوں کے دل میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام برحق ہے یا نہیں، تو یہ وسوسے صرف ایک شیطانی کام ہوتا ہے، یہ شک نہیں ہوتا. یعنی یوں نہیں کہا جائے گا اس کو اللہ کے اللہ ہونے پہ شک ہے، نہ، یہ وسوسے ہیں. وسوسے کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے آ سکتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ عین ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ان وسوسوں پہ آدمی پریشان ہوتا ہے. اگر وہ کافر ہوتا تو پریشان تھوڑی ہوتا، مسلمان ہے تبھی تو پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. اگر امام سورہ فاتحہ میں غلطی کرے تو مقتدی کی کیا ذمہ داری ہے؟ مقتدی پیچھے سے اس کو فتح دیں، لقمہ جسے کہا جاتا ہے. غلط سورہ فاتحہ پڑھ رہے تو اس کو بتائیں. اچھا بھائی، غسل جنابت میں بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو غسل صحیح ہوگا؟ یہ کسی نے پوچھا جمع بین الصلاتین کب کب جائز ہے اور کس درجے کی مجبوری درکار ہے؟ جمع بین الصلاتین پر میں پورا مدلل ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروانے والا ہوں ریفرنسز کے ساتھ، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں اس سے یعنی جو احادیث ہمارے سامنے ہے اس میں 2 اور 2 4 کی طرح کیا بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح سے نبی نے جمع کیا ہے. اس پر انشاءاللہ جیسے عدالتی خلا پہ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اور وطر کے مسئلے پر، تو جمع بین الصلاتین پر بھی ریفرنسز کے ساتھ پورے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ خاندانی طریقے سے ایک بیان میں ریکارڈ کروانے والا ہوں. کیونکہ ابھی میں نے شارٹ میں بات کی تو پھر ایک لوگوں کی طرف سے ریئیکشن آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو اختلافی مسائل میں آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگ جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. غسل جنابت میں بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کیا غسل صحیح ہوگا؟ جی نہیں، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازم ہے، صحیح نہیں ہوگا غسل. اگر کسی نے زکوٰۃ کا پیسہ غلطی سے غیر مستحق کو دے دیا تو کیا دوبارہ دینا ہوگا؟ اگر غلطی سے دیا ہے تو پھر دوبارہ نہیں دینا ہوگا. ہاں، تحقیق کیے بغیر ایویں پکڑا دیا چل بھائی، تو پھر دوبارہ دینا ہوگا. اور اگر اپنی طرف سے سرسری تحقیق کر لی تھی، دیکھنے میں لگ رہا تھا غریب ہے، لوگوں سے پوچھا، جو انسان اپنے بس میں، پھر دے دیا، بعد میں پتہ چلا نہیں غریب نہیں ہے، تو بس ہو گئی زکوٰۃ.
لیکن تحقیق کرنی چاہیے جس حد تک ممکن ہو، زکوٰۃ کو پھینکے نہیں، اپنی ضائع مت کریں۔ اگر حج کے دوران طواف زیارت نہ کیے جائے تو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج کے دو ہی تو رکن ہیں میرے بھائی، ایک رکن ہے وقوف عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت جو بقرعید کے 3 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک رکن بھی رہ گیا تو کچھ بھی کر لیں حج نہیں ہوگا، یہ ہر صورت میں آپ کو طواف زیارت کرنا پڑے گا۔ اگر بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں کیا تو پھر جا کے دوبارہ کریں، تو دم بھی دیں، چونکہ یہ واجب تھا، بقرعید کے 3 دنوں میں واجب تھا، اس کو ڈیلے کیا تو ایک دم بھی دیں اور طواف زیارت بھی لازمی کریں۔ طواف زیارت جب تک حاجی نہ کر لے تو اس کے لیے بیوی کی سے ہم بستری حلال نہیں ہوتی، گناہ ہوتا ہے۔ تو نہ بیوی نے اگر طواف زیارت چھوڑ دیا تو بھی وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام رہتے ہیں جب تک کہ جس نے حج کیا ہے وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ عرفہ میں غروب آفتاب سے پہلے نکلنے والا حاجی کیا کرے؟ غروب آفتاب سے پہلے نکلنے والا حاجی جو ہے وہ اگر غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ واپس آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر واپس نہیں آیا اور غروب آفتاب سے پہلے ہی نکل گیا تو اس پہ دم واجب ہے۔ عورت کو اگر حیض آ جائے اور وہ وطن واپس آ جائے تو طواف وداع ساقط ہوگا؟ نہیں، طواف وداع ساقط نہیں ہوتا، بلکہ عورت پر لازم ہوگا کہ وہ دم دے، یعنی یہیں اب آ گئی ہے واپس پاکستان تو یہیں کسی کو فون کرے یہیں سے اور بولے بھائی مجھ سے طواف وداع چھوٹ گیا تو آپ میری طرف سے حدود حرم میں ایک جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں اس کا غریبوں میں۔